میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں جن سوالات کا جواب دینا ہے آج پبلک ان سوالات کی تیاری نہیں کر. وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے, ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا, فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. یہ تو ضروری چیز ہے, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں, حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں خاموش رہو, کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا, حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ نماز کا. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا, تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے, یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع. اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی, تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی, وہ تو کرتے تھے. انس بن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں یار؟ لازمی اختلاف کرتے, اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کے بعد امت آگے چلے گی. جہاد وہاد بعد میں ہوگا, پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو, آگے چلو, چھوڑ دو اس کو یہیں پہ. نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی حیت, اس پہ تو سب متفق ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا, جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی, نہیں پتہ ہی کوئی نہیں, والدین کے بارے میں. کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک, پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے, ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس میں اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں, خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے, خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے, بد اخلاق ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق آدمی حدیث کا مفہوم ہے اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا؟ ابدأ بمن تعول, فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری, تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, اس کا کہاں سوال ہوگا؟ قبر میں سوال ہوگا. میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں, بڑے اچھے تھے, بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تو اتنی تنخواہ بچا کے کہاں رکھتا تھا, یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تو نے, ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ. تو یہ سوال ہوگا. پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر, اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك, تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت
نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے, اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا, کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً. آنکھ سے جو نظر ہے نا, آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا, لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا. آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی, بد نظری آنکھوں سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے. تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان کے قدم, انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے, قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا ہے بھائی, پٹاخوں میں, شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا, نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا, میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا. یہ سوال ہوگا, یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا, حلال کمایا یہ سوال, اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں, ہم غلام ہیں اپنے آپ کو, ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا, قبر میں اتار کے چلا جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا.